اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طارق، ترجمہ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ یہ طارق کا ترجمہ ہے اور اسی کے نام پر سورت رکھا گیا ہے، اور اگلی دو آیتوں میں اس کا مطلب خود بتا دیا گیا ہے کہ اس سے مراد چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیونکہ وہ رات ہی کے وقت نظر آتا ہے۔ اس کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس پر کوئی نگراں مقرر نہ ہو۔ ستارے کی قسم کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ جس طرح ستارے آسمان پر دنیا کی ہر جگہ نظر آتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی ہر انسان کے ہر قول و فعل کی نگرانی فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس کام پر مقرر ہے۔ وما ادراک ما الطارق، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس سے مراد وہ مادہ یہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دھڑ کا یہ درمیانی حصہ ہی اس مادے کا اصل مرکز ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اسے پھر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما له من قوت ولا ناصر، تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ والسماء ذات الرجع، بارش والے آسمان کی قسم۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی اس زمین کی جو پانی برسنے کے بعد کونپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے۔ یہاں بارش اور زمین کے پھٹ پڑنے کی قسم کھانے سے بظاہر یہ اشارہ ہے، مقصود ہے کہ بارش کے پانی سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس میں اگنے کی صلاحیت ہو۔ اسی طرح قرآن کریم سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہو۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں۔ اِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْدًا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں۔ وَأَکِیدُ کَیْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فَمَہِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْہِلْہُمْ رُوَیدًا، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے، یعنی ابھی ان کافروں کو سزا دینے کا وقت نہیں آیا، اس لیے ان کو فی الحال اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنی پکڑ میں لے لے گا۔